بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنا مال اپنے برے وقت کے لیے بچا رکھنے کی بجائے اگر کسی کے برے وقت میں خرچ کر دیا جائے تو اپنا بھی پورا وقت ٹل جاتا ہے۔ فضا میں تو صرف پتے گرتے ہیں، لیکن کسی کی نظروں میں گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ جگہیں بھی انسان سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے ہماری دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، آپ جلد بڑے بڑے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ دنیا دولت کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ شادی کرتے وقت ذات کا پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے وقت ذات کا کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا رن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز زیادہ ہو۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ لوگ اندھیرے کے ڈر سے آپ کا ہاتھ ضرور پکڑیں گے، مگر پھر روشنی دیکھتے ہی چھوڑ دیں گے۔
ذہن تھک جائے تو مصروفیت کو کم کر دینا، اور جب دل تھک جائے تو مصروفیت کو بڑھا دینا ہی عقل مندی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو نیک بیوی ڈھونڈنا، کیونکہ نیک بیوی ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دیتی ہے اور اچھا پھل بھی۔ لہجہ لفظ کا ڈی این اے ہوتا ہے، جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے، جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ نہ دل کے جذبات الگ، نہ محبت کے انداز الگ، تھی بات لکیروں کی، تیرے ہاتھ الگ میرے ہاتھ الگ۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ یاد رکھیں، محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ فضولیات کو ترک کر دو، احمق اور بے وقوف لوگ آپ سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملات میں خود بخود دل ڈرتا ہے۔ رشتوں میں جھکنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو رشتہ بہت جلد کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ وقت، قدر اور عزت مانگتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو تعلق اپنی معیار کھو دیتا ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، بوڑھا باپ ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔